حضرات مل کے مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے کلام لا ریب سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش کروں گا محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدح قرآن کی روح سے اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کی نظر کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف محمد و آل محمد علیہ السلام اپنے دربار عالیہ میں اسے قبولیت کا شرف بخش۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ میرا محترم سننے والا مجمع میرے مزاج سے واقف ہے کہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں جتنی بھی فکر دوں قرآن کے اندر رہ کر دوں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لا ریب ہے، بے عیب ہے، جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون۔ انسانوں کی اکثریت ناشکروں کی ہے، انسانوں کی اکثریت ناشکروں کی ہے۔ دیکھو اللہ قرآن مجید میں اشارتاً کنایتاً بھی اکثریت کی تعریف نہیں کرتا، جہاں بھی کی اللہ نے قرآن میں اکثریت کی مذمت کی ہے، اکثریت کی مذمت کی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اکثریت جو ہے وہ ناشکروں کی ہے، اس وقت بھی تھی آج بھی ہے۔ اس وقت بھی اکثریت ناشکروں کی تھی، آج بھی ناشکروں کی ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے میں جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا، جنوں اور انسانوں کی اکثریت سے جہنم کو بھر دوں گا۔ پروردگار اکثریت نے قصور کون سا کیا؟ اور ہے بیدار ہو، اکثریت نے قصور کون سا کیا؟ تو ارشاد رب العزت اور اللہم قلوب لا یفقہون بہا، میں نے ان کو دل و دماغ دیے تھے، سوچتے نہیں تھے۔ میں نے ان کو دل و دماغ دیے تھے، سوچتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، میں نے ان کو آنکھیں دی تھیں، دیکھتے نہیں تھے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، میں نے ان کو کان دیے تھے، سنتے نہیں تھے۔ میں نے ان کو کان دیے تھے، سنتے نہیں تھے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی مانند ہے،
یہ جانوروں جیسے ہیں. کون؟ اکثریت. بیدار ہو کر سماعت فرما رہے ہیں. کون جانوروں جیسی ہے؟ اکثریت. اور آگے اللہ فرما رہا ہے بل نہیں ہم اضلو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں سے بدتر ہے اکثریت. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، میری بات نہیں، وہ جو سب کا خالق و مالک ہے نا وہ فرما رہا. میں نے ان کو دل و دماغ دیے ہیں، سوچتے نہیں. آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں. کان دیے ہیں، سنتے نہیں. یہ جانوروں جیسے نہیں، جانوروں سے بدتر ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے اولئک ھم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقی غافل ہیں. حقیقی غافل. حقیقی غافل کون؟ جو آنکھیں رکھتے ہوئے نہ دیکھیں، کان رکھتے ہوئے نہ سنے، عقل رکھتے ہوئے نہ سوچے. وہ ہے حقیقی غافل. حقیقی غافل. اللہ نے یہ نہیں کہتے تھے نہیں آنکھیں ہیں پھر نہیں دیکھتے، آنکھیں ہیں پھر نہیں دیکھتے، کان ہیں پھر نہیں سنتے. یہ نہیں کہ آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں ہیں پھر نہیں دیکھتے. دیکھو اندھے کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ اندھے کی ڈیفینیشن یہ ہے جو سرخ اور پیلے میں تمیز نہ کر سکے اسے اندھا کہتے ہیں. جو سرخ اور پیلے میں تمیز نہ کر سکے اسے اندھا کہتے ہیں. دیکھو اگر کوئی بندہ موسم بہار میں اندھا ہو جائے نا، اس کو ساری زندگی ہر شے ہری لگتی ہے. اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے. جو موسم بہار میں اندھا ہو جائے نا، اس کو ساری زندگی ہر شے ہری لگتی ہے، کیوں وہ اندھا ہی موسم بہار میں ہو. اندھے کی ڈیفینیشن یہ ہے جو سرخ اور پیلے میں تمیز نہ کر سکے. خدا کرے کوئی آنکھوں کا اندھا ہو، دل کا اندھا نہ ہو. اللہ فرما رہا ہے یہ آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے ہیں. پروردگار آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے کیوں ہیں؟ اللہ کی آواز آئی میں نے ان کو حق بھی دکھایا، میں نے ان کو باطل بھی دکھایا. حق بھی دکھایا، باطل بھی دکھایا. آنکھیں ہیں پھر کہہ رہے ہیں ایک جیسے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سے بڑی فکر آباد ابھی کیا ہو. یہ ہاں آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے. حق اور باطل کو ایک سمجھے، وہ آنکھیں رکھتا ہوا اندھا. اور مفکر ہند نے اسی لیے تو یہ جملہ لکھا، باطل دوئی پسند ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. یہ نہ کہہ کہ وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. انسان وہ ہے جو حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، جو دونوں کو ایک جیسا کہے. آنکھیں رکھتے ہوئے اللہ کی نظر میں انسان نہیں رہتا. میں اس ممبر پر بیٹھ کر قسم اٹھا کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں دیکھوں گا کتنی توانائی کے ساتھ عابد علی کے جملوں کو سماعت فرما رہے ہو. ممبر پر بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہنے لگا ہوں جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا. ممبر پر بیٹھ کر گفتگو میری ٹیپ ہو رہی ہے، ممبر پر بیٹھ کر قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا. انسان کا بڑا شرف ہے، انسان کا بڑا مقام ہے. کہاں انسان کا یہ شرف کہ اللہ انسان کا تذکرہ کرنے سے پہلے 4 قسمیں اٹھا، والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مجھے تین کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، مجھے طور پہاڑ کی قسم، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. یہ ہے انسان کا شرف. میں نے کیا عرض کیا کہ جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے. قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جہنم میں انسان ایک بھی نہیں جائے گا. جتنے جہنم میں جا رہے ہیں نا، اللہ فرما رہا ہے میری نظر میں انسان رہے ہی نہیں، یہ تو کتے سے بدتر ہے. میری نظر میں
جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر۔ کیوں؟ جانور بھی جنت میں جا رہے ہیں۔ جو جانور ہو کے جنت میں چلا جائے، انسان ہو کے نہ جائے، تو وہ جانور سے بدتر ہوا یا نہ ہوا؟ میں کیا کر رہا تھا، میں ہٹ نہ جاؤں جو میں نے آئے مبارکہ تلاوت کی تھی کہ اللہ فرمایا اکثریت نہ شکروں کی ہے۔ پتہ چلا شکر نہیں کیا اس لیے جہنم میں چلے گئے، شکر نہیں کیا اس لیے جہنم میں چلے گئے۔ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ نتیجہ آپ نے نکالنا، میں صرف آیتوں کو آیتوں سے ملاؤں گا۔ نتیجہ آپ نے نکالنا، میں صرف اور صرف آیتوں کو آیتوں سے ملاؤں گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ میں نے ان کو دل و دماغ دیے ہیں، سوچتے نہیں، آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں، سنتے نہیں۔ تین اعضاء کا تذکرہ اب ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نحل میں 16واں سورہ قرآن مجید کا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جب اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے نکالا تو تم لا تعلمون تھے، نہ تمہیں مائی کا پتہ تھا نہ تمہیں دائی کا پتہ تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اللہ نے تمہیں آنکھیں دیں، کان دیے، دل دیے، کیوں دیے؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، تاکہ تم شکر کرو۔ انسانوں کی اکثریت نہ شکروں کی۔ اللہ نے آنکھیں کیوں دی؟ شکر کرنے کے لیے۔ دل کیوں دیے؟ شکر کرنے کے لیے۔ کان کیوں دیے؟ شکر کرنے کے لیے۔ روایت نہیں پڑھ رہا کہ کوئی کہہ دے راوی کمزور، روایت ضعیف۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کا راوی کمزور نہیں، مسلمان مجبور ہیں۔ آنکھیں دی شکر کرنے کے لیے، کان دیے شکر کرنے کے لیے، دل دیے شکر کرنے کے لیے۔ اکثریت نہ شکروں کی ہے۔ آنکھیں دی ہیں دیکھتے ہی نہیں، کان دیے ہیں سنتے ہی نہیں، دل دیے ہیں سمجھتے ہی نہیں۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے جب وہ راندہ درگاہ ہوا نا پہلے دن، اللہ نے ماما فاخرج نکل جا، انکا رجیم، تو مردود ہے، انا علیکا لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تجھ پر میری لعنت۔ اللہ نے جب اسے بے عزت کر کے دربار سے نکالا نا تو پھر وہ اللہ کی عزت کی قسمیں کھا رہا ہے۔ بے عزتہ ہو کے نکلا پھر بھی اللہ کی عزت کا قائل ہے۔ اور اس نے نکلتے وقت جو جملہ کہا وہ سورۃ اعراف میں یہ ہے۔ مختلف مقامات پر تذکرہ ہے لیکن میں سورۃ اعراف سے پڑھنے لگا ہوں۔ اس کو جب اللہ نے دربار سے نکالا نا تو اس نے پتہ کیا کہا؟ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے گمراہ مردود خود ہوا ہے، کہہ رہا ہے تو نے کیا۔ ابلیسیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابلیسیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف دے وہ انسان نہیں شیطان ہے، جو اپنے گناہ کی نسبت اپنی طرف دے وہ انسان ہے۔ جناب آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہوا اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ہم نے وہ کہہ رہا ہے تو نے گمراہ کیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب اس نے کہا نا تو نے مجھے گمراہ کر دیا اور پھر کہنے لگا لَأُقْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، لَأُقْعِدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر وہ کہنے لگا پروردگار میں بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم پر ان کی گھات میں، اور کروں گا کیا؟ ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، پھر جو بھی آئے گا تیرے سیدھے راستے کی طرف میں اس پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، چار طرف سے اس پر حملہ کروں گا۔ اور پھر کیا اس نے کہا؟
پھر اس نے کیا کہا؟ لا تجدو، تو نہ پائے گا۔ ابلیس اللہ سے وعدہ کر رہا، پروردگار میرا تجھ سے وعدہ رہا، تو نہ پائے گا اکثرهم الشاکرین، اکثریت کو شکر گزار۔ اور ہے بیدار ہو کر سبات کو مارے، تو نہ پائے گا۔ آنکھیں دی ہیں شکر کرنے کے لیے، کان دیے شکر کرنے کے لیے، دل دیے شکر کرنے کے لیے۔ انسانوں کی اکثریت ناشکروں کی ہے۔ اور اس نے پہلے دن کیا کہا تھا؟ جو تیرے سیدھے راستے کی طرف آئے گا میں اس پر حملہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اور میرا تو اسے وعدہ رہا کہ تو اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا۔ شکر گزار، شکر گزار۔ پتہ چلا ابلیس دو کاموں سے روکتا ہے، ایک تو صراط مستقیم سے روکتا ہے، دوسرا شکر کرنے سے روکتا ہے۔ غور ہے، دوسرا شکر کرنے سے، شکر کرنے سے۔ حیران ہوا میں یہ آیا مبارکہ پڑھ کے، وہ کیا کہہ رہا پہلے دن؟ میں بیٹھ جاؤں گا تیرے صراط مستقیم، تیرے صراط مستقیم پر۔ ابلیس کو پہلے دن صراط مستقیم نظر آ گئی۔ بڑے بڑے حفاظ کہہ رہے ہیں دکھا دکھا، بتلا دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اشرف علی تھانوی نے اس طرح ترجمہ کیا، اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ۔ پوچھ دے ہی مر گیا ساری زندگی۔ دور ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بتلا دیجئے ہمیں سیدھا راستہ۔ وہ پہلے دن صراط مستقیم پر بیٹھ گیا، اسے نظر آ گئی۔ بڑے بڑے کاریوں کو نظر نہیں آ رہی۔ آئیے قرآن سے پہلے یہ دیکھیں کہ صراط مستقیم ہے کیا، جس پر وہ بیٹھا ہوا۔ یاد رکھیں میرے نوجوان دوست، ابلیس ڈانس کلبوں میں جا کے گمراہ نہیں کرتا، سینما ہال میں گمراہ نہیں کرتا۔ کہاں کرتا ہے؟ صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اے سید و سردار مجھے قسم ہے قرآن حکمت والے کی، بے شک تو مرسلین میں سے ہے اور تو صراط مستقیم پر ہے، تو صراط مستقیم پر ہے۔ قرآن کے ترجمے کرنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو، مقام رسول کو ذہن میں رکھا کرو۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، قرآن مجید کا ترجمہ کرنے سے پہلے رسول کو ذہن میں رکھا کرو۔ کیوں؟ یہ رسول بھی جب نماز پڑھتا تھا تو سورۃ الحمد پڑھتا تھا، اور وہ بھی فرماتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو کیا وہ بھی یہی اس کا ترجمہ ہے کہ پروردگار مجھے سیدھا راستہ دکھا؟ واہ بھائی واہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے۔ معنی سمجھ میں آیا؟ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ پروردگار مجھے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ پتا چلا رسول صراط مستقیم پر، رسول صراط مستقیم پر۔ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ ارشاد رب العزت اور سورہ مبارکہ ہود، ارشاد رب العزت اور ان ربی علی صراط مستقیم۔ اپنی امت کو بتلا دے میرا پروردگار بھی صراط مستقیم پر ہے، صراط مستقیم پر۔ وہ مردود بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے، وہ مردود بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے جہاں اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے، وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ پروردگار اسے اٹھا، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے پاس بیٹھنے سے۔ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی دھوکہ نہ کھا جائے، نبی کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔
اللہ کی آواز آئی بیٹھنے کو نہ دیکھ نیت کو دیکھ، کس نیت سے بیٹھا، کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے، کس نیت سے جو بھی صراط مستقیم کی طرف آئے میں اس پر حملہ کروں، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ یاد رکھنا اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک لفظ کی تشریح کروں کیونکہ مجھے گفتگو کا نتیجہ بھی دینا ہے۔ یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے پڑھنا کتنی دیر ہے، یہ بھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے پڑھنا کتنی دیر ہے، لیکن آپ توجہات مبذول رکھیں تو میں نتیجہ ضرور دوں گا اور قرآن سے دوں گا۔ سارے مسلمان بھائیوں کے لیے میری گفتگو ہے، یاد رکھو صراط مستقیم کسی روڈ کا نام نہیں، کسی پٹڑی کا نام نہیں، صراط مستقیم نام ہے رسول کی ذات کا۔ ذمہ داری سے میں جملہ عرض کر رہا ہوں، صراط مستقیم نام ہے ختمی مرتبت کی ذات کا۔ پوچھو کس طرح؟ کس طرح؟ صراط مستقیم پر چلنا نہیں۔ پورے قرآن مجید میں مجھے کوئی ایک آیت دکھا دے کہ اللہ نے ہمیں صراط مستقیم پر چلو، چلا جاتا ہے روڈ پر، چلا جاتا ہے روڈ پر، صراط مستقیم پر چلنا نہیں۔ کیا ہے صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ اللہ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ اللہ فرمایا یہ میرا راستہ سیدھا ہے، یہ میرا راستہ سیدھا ہے۔ اب فَاتَّبَعُوهُ، اس کی پیروی کرو، اس کی پیروی کرو۔ پیروی کی جاتی ہے فعل میں، پتہ چلا یہ صراط مستقیم وہ ہے جس کے فعل کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ اور پیروی کس کی ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کر کے دکھاؤ۔ پیروی، پیروی، پیروی میں رسول اللہ شریک۔ قبلہ شاہ صاحب میں بڑا جملہ کہہ گیا، پیروی کرو۔ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کر کے تو دکھاؤ، پیروی کر کے تو دکھاؤ۔ پیروی کا جو رسول کرے تم بھی اسی طرح کرو، جس طرح نماز پڑھے اسی طرح نماز پڑھو، جس طرح روزہ رکھے اسی طرح روزہ رکھو، جس طرح حج کرے اسی طرح اس کے فعل کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی ہے۔ اللہ وہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے ان کو کہہ رہا ہے میرے رسول کی پیروی تو کر کے دکھاؤ۔ پتہ چلا پیروی میں کچھ کمزور تھے، میں ڈھونڈتا رہ گیا کہ کون سی بات ہے جس میں پیروی نہیں کر رہے، کون سی بات ہے۔ نبی جو فعل کرے اس کی فعل کی پیروی کا نام صراط مستقیم کی پیروی۔ اللہ فرمایا اگر واقعی تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کر کے تو دکھاؤ۔ اب پیروی کس طرح مکمل ہوگی؟ جس کی تعظیم کرے اس کی تعظیم کر کے دکھاؤ، جس دروازے پہ کھڑا ہو جائے۔ میں جملہ کہہ گیا، پتہ یہ چلا صراط مستقیم نام ہے رسول کا، ٹھیک؟ وہ صراط مستقیم سے روکتا ہے اور شکر کرنے سے روکتا ہے۔ صراط مستقیم رسول کا نام۔ اب وہ رسول جو ہے نا وہ فرما رہا ہے مقام خم غدیر میں پلانوں کا منبر بنا کر، پھر یہ ارشاد فرما رہے ہیں فَعْلَمُوا، جان لو معاشر الناس، اے گروہ مردم، انا صراط اللہ المستقیم، یاد رکھو وہ صراط مستقیم میں رسول ہوں، الذی امرکم باتباعہ، جس کی اتباع کا اللہ نے تمہیں قرآن میں حکم دیا ہے وہ میں رسول ہوں، وہ میں رسول ہوں۔ اور رسول نے فرمایا ثم من بعد علی، میرے بعد یہ علی صراط مستقیم ہے، ثم ولدی من صلبہ، اس کے بعد میرے بیٹے جو علی کی صلب سے ہیں، اور ہے
نبی نے تو 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھایا تھا یہ علی صراط مستقیم ہے. جب منہ پھر جائے گا تو یہی کہیں گے دکھا دکھا دکھا. اور اللہ کو سلامت رکھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نبی نے 1.25 لاکھ کے مجمع میں دکھایا میں صراط مستقیم، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے. شیطان روکتا ہے صراط مستقیم سے. پتہ چلا شیطان کا کام ہی یہ ہے، یا نبی کی رسالت میں شک کروائے گا یا علی کی ولایت میں شک کروائے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. کو سلامت رکھے. بات سمجھ میں آ رہی؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ یا تو صراط مستقیم سے روکتا ہے یا شکر کرنے سے. شیطان سن بلا تر سلوات پڑھے محمد توجہات مبذول ہیں. میں کیا عرض کر رہا کہ شیطان روکتا ہے کس کام سے؟ یا شکر کرنے سے، صراط مستقیم سے. ٹھیک. اللہ نے آنکھیں دی شکر کرنے کے لیے، کان دیے شکر کرنے کے لیے، دل دیے تاکہ شکر کر. انسانوں کی اکثریت نہ شکروں کی ہے. جہنم میں کیوں گئے؟ شکر نہیں کیا. آنکھیں دی تھی، دل دیے تھے، کان دیے تھے شکر کرنے کے لیے، شکر نہیں کیا، جہنم میں چلے گئے. آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. پروردگار شکر کرنا کس کا ہے؟ شکر کرنا کس کا ہے؟ تیرا یا کسی اور کا؟ اور ہے پروردگار شکر کرنا کس کا ہے؟ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کریم کی طرف. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ یہ ارشاد مارا وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. کھاؤ پیو اللہ کا رزق جو حلال بھی ہو طیب بھی ہو. وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. کھاؤ پیو اللہ کا رزق جو حلال بھی ہو طیب بھی ہو. وَاشْكُرُوا نعمت اللہ ہے اور شکر کرو میری نعمت کا. میں بڑی آیت پڑھ کے اپنے محترم سننے والوں کی. اللہ کہا ہمارا کھاؤ میرا شکر میری نعمت کا کرو. کھاؤ میرا رزق شکر کرو میری نعمت کا. میری نعمت کا، اللہ کا نہیں، اللہ کی نعمت کا. کھاؤ میرا شکر کرو میری نعمت کا. ان کنتم ایا تعبدون. اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو تو شکر میری نعمت کا کر کے دکھاؤ. انسانوں کی اکثریت نہ شکروں کی. آنکھیں دی شکر کرنے کے لیے، کان دیے شکر کرنے کے لیے، دل دیے شکر کرنے کے لیے. کرنا کس کا ہے؟ شکر کرنا ہے اللہ کی نعمت کا. نعمت کا قرآن ہر روایت نہیں. شکر کرو میری نعمت کا. کون سی نعمت ہے جس کا شکر کرنا ہے؟ بتاؤ تو صحیح وہ نعمت ہے کون سی جس کا شکر کرو گے تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی. شکر کرو میری نعمت کا. واشکروا نعمت اللہ. واشکروا نعمت اللہ. شکر کرو اللہ کی نعمت کا. اللہ کا کھاؤ
شکر اللہ کی نعمت کا۔ اب جتنی کھانے پینے والی چیزیں ہیں ساری نعمتیں ہیں۔ اب میں کھانا کھا کے کہوں روٹی تیرا شکریہ، پانی تیرا شکریہ، بتاؤ تو صحیح وہ نعمت ہے کون؟ واہ بھائی واہ، کوئی نعمت ہے جس کا شکر کرنا ہے؟ کس کا کرنا ہے نعمت کا، اور ہے بھی اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمت۔ یا اللہ تیری نعمت کون ہے؟ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا میں صرف آیتوں کو آیتوں سے جوڑوں گا۔ ہاں میرا پیو، میرا شکر میری نعمت کا کرو۔ اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو تو میری نعمت کا شکر کرو، میری نعمت کا، اللہ کا نہیں، اللہ کی نعمت کا۔ کون سی نعمت ہے؟ آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کریم کی طرف۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اے میرے محبوب، مجھے دن کے گرم وقت کی قسم، مجھے دن کے گرم وقت کی قسم، مجھے رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا پروردگار نہ تو اس سے کبھی ناراض ہوا، نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا۔ تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر تیرا پروردگار تجھے اتنی نعمتیں دے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ نہیں پتا اللہ کتنی نعمتیں دے گا، نہیں پتا رسول کتنی نعمتیں لے گا، لیکن جس مقام پر نعمت رک جائے سمجھ لینا اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی، کہیں نہ کہیں تو نعمت رکی ہے نا۔ غدیر کے میدان میں آواز آئی، یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ کا فرمان، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ آج، کل نہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واہ، اور اتممتو، تم پر تمام کی نعمتی، اپنی نعمت، اپنی نعمت، دین تمہارا، نعمت میری اور ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، شکر کرو میری نعمت کا۔ اب مان جا نعمت میرے مولا علی کا نام ہے، اور مان جا نعمت میرے مولا علی کا نام ہے۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر تمام کی اپنی نعمت، نعمتی، اپنی نعمت، دین تمہارا، نعمت میری۔ پتا چلا ولایت نعمت ہے، کھاؤ میرا، شکر میری نعمت کا کرو۔ اور مولا آپ کو سلامت رکھے، میں قرآن سے بھی کر دے رہا ہوں، کھاؤ میرا، کھاؤ میرا، شکر میری نعمت کا کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو، چلتا ہوں میں پھر قرآن کریم کی طرف۔ ارشاد رب العزت یرا انہو کانا عبدا شکورا، نوح میرا بڑا شکر گزار بندہ تھا، بڑا شکر گزار بندہ تھا، اتنا بڑا نبی۔ اللہ قرآن میں ارشاد مانا سلام علی نوح فی العالمین، عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ اتنا بڑا نبی ہے اور وہ شکر گزار تھا، وہ بڑا ہی شکر کرتا تھا۔ اب اس سے بڑا نبی جناب ابراہیم علیہ السلام، خلیل ہے، نبی ہے، رسول ہے، امام ہے۔ اس کے لیے قرآن میں آ گیا شاکرن لِأَنْعُمِهِ، ابراہیم میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، ابراہیم میری نعمت، میرا نہیں، میری نعمتوں کا شکر گزار تھا۔ اگر اب بھی جملہ سمجھ میں نہ آیا، چلتا ہوں میں پھر قرآن کریم کی طرف۔ جا کر سورۃ احقاف پر جناب سلیمان بن داؤد علیہ السلام دبا مار،
रब्बे औज़ैनी अन अशकुरु नेमतक अल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया, परवरदिगार मुझे तौफीक अता कर ताकि मैं तेरी उन नेमतों का जिक्र करूं, मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र करूं, तेरा नहीं तेरी नेमतों का। वो कौन सी नेमतें हैं जिनका मासूम शुक्रिया अदा कर रहे हो? कोई नेमतें हैं ना, इब्राहिम नेमतों का शुक्रगुजार, जनाब सुलेमान नेमतों का, परवरदिगार मुझे तौफीक अता कर ताकि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्रिया अदा करूं, तेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करूं जो तूने मुझ पर की, मेरे वालदैन पर की। पता चला मासूम के वालदैन पर भी नेमतें होती हैं। जुमला कह गया, मैं जुमला कह गया। शुक्र करो मेरी नेमत का, खाओ मेरा शुक्र मेरी नेमत का, इन कुंतुम या ताबदून, अगर तुम वाकई अल्लाह की बंदगी करते हो। आंखें दी शुक्र करने के लिए, दिल दिए शुक्र करने के लिए, कान दिए शुक्र करने के लिए, शुक्र करना है नेमत का। अब फिर सवाल उठेगा नेमत का शुक्र किस तरह करें? मैं नतीजा दे के जाऊंगा, नतीजा दे के जाऊंगा। जाकर साहब तशरीफ ले आए, लेकिन मैं नतीजा दूंगा। शुक्र किस तरह करना है नेमत का? करना तो है, जन्नत तब मिलेगी जब नेमत का शुक्रिया अदा करेंगे। नेमत का शुक्रिया, अब नेमत का शुक्रिया किस तरह अदा करना है? जाकर मुफस्सिरों को पढ़कर देख लेना, जुमला न मिले मेरा गिरबान पकड़ लेना, मैं फिर भी यहाँ आऊंगा, गुफ्तगू मेरी टेप हो रही है। मुफस्सिरों ने लिखा उस नेमत का जिक्र ही उसका शुक्र है, नेमत का जिक्र ही उसका शुक्र, नेमत का जिक्र ही उसका शुक्र है। अब हदीस रसूल समझ में आई, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। शुक्र करने के लिए उस नेमत का जिक्र ही उसका शुक्र है। रसूल क्या फरमा रहे हैं? ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। क्यों? ज़िक्रुहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह हुल इबादा। अपनी महफिलों को ज़ीनत दो मेरे भाई अली के जिक्र से, क्योंकि इसका जिक्र मेरा जिक्र है, मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। अब मान जा, मोहम्मद और आले मोहम्मद का जिक्र ही अल्लाह का जिक्र है, इनका शुक्र ही अल्लाह का शुक्र है। इस तरह इनका जिक्र उसका जिक्र है ना। मौला आपको सलामत रखे। शुक्र करो मेरी नेमत का, खाओ मेरा शुक्र मेरी नेमत का। आंखें दी शुक्र करने के लिए, कान दिए शुक्र करने के लिए, दिल दिए शुक्र करने के लिए। ठीक है, आइए चलता हूं फिर कुरान की तरफ। यही 3,000 हैं, यही 3,000 आंखें, कान, दिल, जिनके बारे में अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वला समिहिम वला अबसारिहिम। मैंने उनकी आंखों पर, कानों पर, दिल पर मोहर लगा दी। क्यों मोहर लगाई? पता चला शुक्र नहीं किया। मौला आपको सलामत रखे। ऐसे ही सील मोहर नहीं हुए, शुक्र नहीं किया, ना आंखों ने किया, ना कानों ने किया, ना दिल ने किया। पैदाइशी सील मोहर नहीं थे, बाद में अल्लाह ने उनके दिल पर, आंखों पर, कानों पर मोहर लगा दी। मोहर क्यों लगा दी? ना उसमें कोई चीज दाखिल हो सके, ना उससे कुछ खारिज हो सके। सील मोहर के माने पहले मैंने मिसाल दी है नौजवान दोस्तों को, फिर दिनों में ताज़ा कर दूं। मैं एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास दवाई लेने जाता था। एक दिन मैं दवाई लेने के लिए गया, देखा कि डॉक्टर साहब की दुकान पे ताला लगा, ताले के ऊपर सील लगी। उस दिन मुझे सील मोहर के मानी समझ में आया कि सील मोहर क्या होता है। मैंने वो जो पास थे उनसे पूछा, डॉक्टर साहब कहाँ गए? कहने लगे डॉक्टर साहब ने नजायज दवाएं फरोख्त की, हुकूमत का पड़ा छापा, डॉक्टर साहब को लगी हथकड़ियाँ, दुकान हो गई सील मोहर।
उस दिन मुझे सील मोहर के माने समझ में आए। क्यों सील मोहर हुआ? इसलिए कि उसका पेशा था डॉक्टरी। जब उसने पेशे से खयानत की ना, फिर सील मोहर हो गया। अल्लाह हमारा आंखों पे भी मोहर, कानों पे भी मोहर, दिल पे भी मोहर। ये सील मोहर क्यों हुए? पता चला इन्होंने भी कोई खयानत की है, इन्होंने भी कोई खयानत की है। आंखों का पेशा है देखना, कान का पेशा है सुनना, दिल का पेशा है मोहब्बत करना। जिसे देखना चाहिए था उसे देखा नहीं, जिसकी सुनना चाहिए थी उसकी सुनी नहीं, जिससे मोहब्बत करना चाहिए थी उससे की। फिर हुए हैं सील मोहर। अब देखना किसे है, सुनना किसकी है, मोहब्बत किससे करना है? इसी दिन के लिए रसूल नजरो इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है। आंखों का पेशा देखना, आंखें दी शुक्र करने के लिए, करना है नेमत का शुक्र। करोगे तो बंदगी, अली के चेहरे को देखना बंदगी गौर है। जिस नबी ने ये फरमाया ना कि नमाज इबादत है, उसी रसूल ने ये फरमाया अली के चेहरे को देखना इबादत है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है, इबादत सिर्फ अल्लाह की है। बंदगी का मफहूम ही नहीं आया। अल्लाह का नबी क्या फरमाया? नजरो इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत। जिक्रो अली इबादत, अली का जिक्र करना सुनना इबादत। हुब्बो अली इबादत, अली की दिल में मोहब्बत रखना इबादत। क्या मानी? देखो इन्हें इबादत उसकी, सुनो इसकी इबादत उसकी, मोहब्बत इनसे करो इबादत उसकी। गौर है। अब पता चला कि ये सील मोहर क्यों हुए। जिसे देखना चाहिए था उसे देखा, जिसकी सुनना चाहिए थी उसकी सुनी। और यही 3 अज़ा, यही 3 अज़ा है, खत्म करने लगा हूं। यही 3 अज़ा है जिन पर कयामत के दिन सवाल होगा। देखो कौन से 3 अज़ा? आंखें, कान, दिल। इन्हीं 3 अज़ा पर कयामत के दिन सवाल होगा। इरशाद रब्बुल इज्जत और सूरह मुबारक बनी इसराइल 70वां सूरा कुरान मजीद का, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इन्ना समा वल बसरा, बेशक कानों से, आंखों से, वल फुआदा दिल से, कुल्लु उलाइका इन तीनों से, काना अन हो मसऊला उसके मुतल्लिक पूछा जाएगा। उसके मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक, उसके मुतल्लिक। नहीं समझा सका। आंखों से भी उस एक के मुतल्लिक पूछा जाएगा, कानों से भी उस एक के मुतल्लिक। उलमाए कराम के सर पर कुरान रख के पूछो, बता वो एक कौन है। बस ये मेरा जुमला है। हर आलम दीन के सर पर कुरान रख के पूछो, बता वो एक कौन है, जिसके बारे में आंखों से भी पूछा जाएगा, कानों से भी पूछा जाएगा, दिल से भी पूछा जाएगा। अन हो मसऊला, अन हुमा नहीं, अन हुम नहीं, अन हो ज़मीर मुज़क्कर वाहिद गायब। एक के मतलब एक, आंखों से, कानों से, दिल से भी कोई एक है ना, कोई एक है ना जिसके मुतल्लिक पूछा जाएगा, और जरूर जरूर पूछा जाएगा। और फिर आवाज आई सूरह मुबारक साबात में, वक़फ़ूहुम इन्ना मसलून, इनको खड़े करो, अभी इन पर एक सवाल करना है, इनको ठहराओ, अभी इन पर एक सवाल करना है। इब्ने हजर मक्की का भी लिखना पड़ा अल-सवाइक़ुल मुहर्रका में, वो सवाल होगा क्या? रसूल अकरम से सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह वो खड़े करके कौन सा सवाल पूछा जाएगा? पैगंबरों के सरदार ने फरमाया, ये सवाल अन विलायत अली इब्न अबी तालिब पूछा जाएगा, अली की विलायत के मुतल्लिक। पूछा जाएगा अली की विलायत के मुतल्लिक। पता चला विलायत नेमत, शुक्र करो मेरी नेमत का। पता चला वो नेमतें हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद।
نتیجہ میں نے دے دیا. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ محمد و آل محمد. جب تک 2 آیتیں نہیں پڑھوں گا گفتگو مکمل نہیں کر سکوں. 2 آیتوں کی زحمت سما دو. وہ نعمتیں ہیں محمد و آل محمد. شکر کرو میری نعمت کا. ان کنتم یا تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی بندگی کرتے ہو سکتا ہے میرا کوئی نوجوان دوست کہے کس طرح محمد و آل محمد نعمت ہے. آئیے چلتا ہوں میں پھر قرآن کی طرف. 2 آیتیں مجھے پڑھنے دو. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارکہ رحمان میں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اللہ یہ فرما رہا میں نے 2 بحر جاری کیے، ان دونوں بحروں کے درمیان میں نے پردہ رکھا. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور تم دونوں جن اور انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کھانے کو کوئی نہیں جھٹلاتا، کوئی جھٹلائی گئی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے تم دونوں جن اور انس اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دونوں بحروں سے نکلتا ہے ایک موتی ایک مرجان. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیا مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہاتھ جوڑے، یا رسول اللہ یہ 2 بحر کون ہے؟ یہ پردہ کون ہے؟ یہ موتی کون ہے؟ یہ مرجان کون ہے؟ برادران اسلام کی تفاسیر میں جملے نہ ملے میں پھانسی کے لائق. سردار نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام جان لو وہ 2 بحر ہیں علی اور فاطمہ. درمیان میں جو عصمت کا پردہ ہے وہ میں محمد ہوں. ان دونوں بحروں سے نکلتا ہے ایک موتی ایک مرجان. موتی ہے میرا حسن، مرجان ہے میرا حسین. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ 5 کے 5 نعمتیں ہیں. اتنی بڑی نعمتیں انبیاء ان کے شکر گزار. شکر کرو میری نعمت کا. اگر واقعی تم میری بندگی کرتے ہو، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو صورت حالت پر اللہ یہ قرآن میں فرما رہا ہے جزاہم بما صبروا جنت و حریرا. اے آل محمد تم نے جو صبر کیا اس کی جزا جنت ہے، لیکن یہ جزا بہت کم ہے. وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. اب میں اللہ تمہارا شکر گزار ہوں. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. یہ ہے وہ نعمتیں. کھاؤ میرا شکر میری نعمت کا کرو. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ فرماتا کانا سعیکم مشکورا. میں اللہ بھی تمہارا مشکور ہوں. اسی لیے تو سید انیس کو یہ جملہ لکھنا پڑا، شبیر تیری ذات وہ مقبول خدا ہے. شبیر تیری ذات وہ مقبول خدا ہے. کونین کے خالق نے تیرا شکر کیا. کاش دنیا شکر کرتی، کاش دنیا ان کی عزت کرتی. خدا کی قسم آج کوئی نہ روتا. روتے کیوں ہیں؟ اسی لیے روتے ہیں جو لائق عزت ہے نا. اور جن کو دیکھنا عبادت ہے، جن کی دل میں محبت رکھنا اس طریقے سے جھٹلائے گئے ہیں جس طریقے سے کوئی جھٹلایا نہیں گیا. وہ نعمت عظمیٰ اس طریقے سے جھٹلائی گئی کہ روتی ہوئی دربار سے واپس آئی.
جب روتی ہوئی دربار سے واپس آئی ہے نا بی بی، شہزادی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہے اماں روتی کیوں ہو؟ حق نہیں ملا اس لیے روتی ہے؟ نہیں بیٹا اس لیے نہیں روتی کہ حق نہیں ملا۔ اماں پھر روتی کیوں؟ اب جو بی بی نے جواب دیا نا، میں نے تفسیر میں پڑھا ہے، بی بی فرماتی ہے روتی اس بات کو ہوں جناب یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی ہوئی، ایک بچے نے گواہی دی، عزیز مصر کافر تھا، اس نے یوسف کو سچا مانا ایک بچے کی گواہی پر، ایک، اگر کسی کو جملہ سمجھ گیا، عزیز مصر کافر تھا، اس نے یوسف کو سچا مانا ایک بچے کی گواہی پر۔ بی بی مریم پر الزام تراشی ہوئی، بی بی نکاح تیرا پڑا نہیں، شادی تیری ہوئی نہیں، یہ بچہ کہاں سے لیا؟ نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا۔ بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں ماں کے حق میں گواہی دی، قوم نے بی بی مریم کو سچا مانا، ایک بچے کی گواہی۔ بابا کے ساتھ میدان مبالہ میں گئی، ندے مقابل عیسائی تھے، عیسائیوں نے مجھے سچا مانا، بیٹا رلاتی یہ بات ہے، کلمہ میرے بابا کا پڑھتے ہیں، جھٹلاتے بھی مجھے ہیں، اسی لیے اختر چنیوٹی مرحوم نے یہ جملہ لکھا، فدق کے چھن جانے کا افسوس نہیں، ہاں گواہوں کی شرافت کا خیال، فدق کے چھن جانے کا افسوس نہیں، ہاں گواہوں کی شرافت کا خیال، اتنے شریف گواہ چکلا، اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وما علینا